ہم اس دنیا میں خود نہیں آئے، اللہ لے کر آیا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے جانا نہیں چاہتے، اللہ لے جائے گا۔ اس کائنات میں کوئی چیز خود بخود نہیں بنی، ساری کائنات اللہ کے ارادے سے بنی۔ انتم اشد خلقا ام السماء، ابھی میں نے پڑھی یہی تلاوت کی، تم زیادہ مضبوط ہو یا آسمان؟ بناہا، تیرے اللہ نے اسے بنایا، خلقہا، تیرے اللہ نے بناہا، فسواہا، اور اس کی چھت کو برابر کیا۔ اچھا یہ دیکھو، یہ چھوٹی سی چھت ہے، 1 2 3 4 ستون اس کو تھامے ہوئے ہیں، اتنا بڑا آسمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بغیر عمد، کوئی تک وکھاؤ مینوں بھی کھمبا، کوئی ستون، کوئی تھم وکھاؤ، اتنا بڑا جو میں نے آسمان کھڑا کیا ہے۔ پھر اگر چھت کے نیچے یہ نہ ہو تو چھت پھٹ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دوسری بات کہتا ہے، ما لہا من فروج، دیکھو اتنا بڑے آسمان میں کہیں کوئی پھٹا ہے؟ ہل ترا من فطور، پھٹے نہیں تو جھک جاتا ہے، لپ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی لپھن وکھا دیو، ہل ترا من فطور، ثم ارجع البصر، دوبارہ دیکھو، کرتین، بار بار دیکھو، وکھی جاؤ وکھی جاؤ وکھی جاؤ، ینقلب الیک البصر، تیری آنکھیں لوٹیں گی کیسے؟ خاسئا، ناکام، وہو حسیر، تم اپنے رب کے آسمان میں کیا ایک چیونٹی میں بھی عیب نہیں دکھا سکتے۔ چیونٹی کو کتنا نظر آتا ہے؟ 1 سینٹی میٹر، چیونٹی کو نظر آتا ہے 1 سینٹی میٹر۔ اس کی لائن کبھی دیکھی ہے کیسی ہوتی ہے؟ کبھی ڈنگی ویکھی، کبھی ٹیڑھی ویکھی، یہ کون سکھاتا ہے؟ ذرا سا شہد کا قطرہ ٹیبل پہ لگا تو تھوڑی دیر کے بعد چیونٹیوں کا مجمع اکٹھا ہوتا ہے، انہوں نے ناک کی چھوڑا تھا، نک ایڈا بڑا ہے، تو ہمیں خوشبو نہیں آ رہی، انہیں خوشبو کیسے آ گئی؟ وہ کیسے ساری اکٹھی ہو گئی؟ وہ کہاں سے آ گئی؟ چیونٹی اپنے وزن سے 50 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے۔ اتنی سی چیونٹی اپنے وزن سے 50 گنا بڑا وزن اٹھا سکتی ہے۔ جتنا تمہارا وزن ہے تسی اتنا ہی چاہتے ہوئے کھا دو، جتنا ہمارا وزن ہم اتنا ہی اٹھا کے دکھا دیں، نہیں اٹھا سکتے۔ اور اتنی حقیر مخلوق، اتنی حقیر مخلوق، اور وہ اپنے وزن سے 50 گنا زیادہ وزن اٹھاتی ہے۔ یہ خلاق العلیم، اس اللہ زبردست شہنشاہ کی تخلیق ہے۔ اغطش لیلہا واخرج ضحاہا، کہ تیرے رب نے آسمان کے میں رات کو نکالا، آسمان کے نیچے دن کو نکالا۔ آسمان رات آ جاتی ہے تو سب کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وجعلنا اللیل لباسا، جیسے لباس تمہیں چھپا لیتا ہے، رات تمہیں چھپا لیتی ہے، اندھیروں میں ڈوب جاتے ہو۔ فاذا ہم مظلمون، فاذا ہم مظلمون، وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون۔ اللہ تعالیٰ دن کی چادر کو کھینچتا ہے اور اندھیرا کتوں آ گیا؟ کیسے آ گیا؟ پھر روشنی کہاں سے آ گئی؟ والارض بعد ذلک دحاہا، پھر اس اکیلے اللہ شہنشاہ نے زمین کو بچھایا۔ کتنے بلڈوزر اللہ نے لگائے ہوں گے زمین کو بچھانے کے لیے؟ 24,000 کلومیٹر کی زمین ہے، کوئی بلڈوزر؟ اخرج منہا ماءہا، پانی اللہ نے نکالا، ومرعاہا، چارہ اللہ نے نکالا، والجبال ارساہا، پہاڑ اللہ نے لگائے، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے فائدے کے لیے۔ آسمان کا پانی، انا صببنا الماء صبا، بارش تیرے اللہ نے اتاری۔ بادل، الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، اور غور تو کرو بادلوں کو، اب تو تم جہازوں میں جماتے جاتی ہیں، جب بادلوں میں جہاز جاتا ہے تو کوئی پانی کا قطرہ نظر آتا ہے کہیں؟ اور برسا کیسے ہے؟ کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے۔ انا صببنا الماء صبا، پانی کو اس میں اکٹھا کون کرتا ہے؟ اللہ اکٹھا کرتا ہے۔ 1 سیکنڈ میں، 1 سیکنڈ میں 15 ارب ٹن پانی بخار بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے 1 سیکنڈ میں۔ سمندر کی سطح سے 15 ارب ٹن 1 سیکنڈ میں پانی بخار بن کے اوپر جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جب موجیں آتی ہیں تو بلبلے پھٹتے ہیں، ہوا بلبلوں کے باریک ذروں کو پانی سمیت اوپر اٹھاتی ہے، ان میں نمک ہوتا ہے، وہ نمک اوپر جا کے جمع ہو جاتا ہے، اللہ بخارات کو اٹھاتا ہے، پوری دنیا کو بخارات سے گھیرا ہوا ہے۔ جب اللہ بارش کا ارادہ فرماتا ہے تو ایک جگہ کے بخارات کو ٹھنڈا کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ ٹھنڈے ہوتے جاتے ہیں، نمک بھی ٹھنڈا کرتا ہے، پھر وہ قطرے بنتے ہیں، پھر جب وہ قطرے بنتے ہیں تو وہ موٹے ہوتے ہیں، جب وہ موٹے ہو جاتے ہیں تو ہوا ان کو اٹھا نہیں سکتی، تو ایک دم اللہ انا صببنا الماء صبا، تیرے رب نے پانی کو اتارا۔ کیا عجب انداز میں، کیا عجب انداز میں، کیا عجب انداز ہے۔
1200 मीटर से बारिश आती है, 1200 मीटर से, 1200 मीटर से जब वो निकलती है तो उसकी रफ्तार होती है 558 किलोमीटर फी घंटा। उस पानी की रफ्तार होती है 558 किलोमीटर फी घंटा। गोली की रफ्तार है 1700 किलोमीटर फी घंटा। थोड़ा सा फर्क है। अगर अल्लाह इसी तरह उतारता उसी रफ्तार से तो गंजे को एक ही कतरा काफी था, खोपड़ी में सुराख हो जाता, बालों वाले को 2 काफी हो जाते। और ये इतना बड़ा छत है जिसमें लोहा ही लोहा है, इसके 10-12 कतरे काफी थे। अंदर सुराख, जमीन में सुराख, सड़कों में सुराख, हर जगह सुराख, खोपड़ियों में सुराख, घरों में सुराख। कहीं कोई बच सकता था? मेरे रब ने कहा सबबनल माअ सब्बा। अल्लाह में कुरान का ज़ौक़ नसीब फरमाया। अल्लाह क्या कह रहा है? हमने बारिश बरसाई, बरसाना, हमने बारिश को बरसाया बड़े अनोखे अंदाज में। क्या अंदाज है? 558 किलोमीटर है, बीच में हवाई स्पीड ब्रेकर है। जब स्पीड ब्रेकर आता है तो गाड़ी की रफ्तार कम हो जाती है। इतने स्पीड ब्रेकर हैं कि जब वो पानी नीचे आते 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 मेरी खोपड़ी पे आता है, छत पे आता है, तो उसकी रफ्तार होती है 8 किलोमीटर फी घंटा। 500 किलोमीटर को हवा में उड़ा देता है, उसकी रफ्तार रह जाती 8 किलोमीटर फी घंटा। अन्ना सबबनल माअ सब्बा। फिर क्या किया? सुम्मा शक़क़नल अर्द शक़्क़ा। फिर तेरे रब ने जमीन को फाड़ा। फिर क्या किया? फ़अस्कन्नाहु फ़िल अर्द। फिर तेरे रब ने जमीन में पानी को ज़ख़ीरा कर दिया, उसके मसामों में पानी भर दिया। अगर अल्लाह कहता 60 साल का पानी इकट्ठा कर लो टैंकी, कौन इकट्ठा करता? नलका लगाओ, पानी ताज़ा निकालो। और आपको अजब बात बताऊं, पूरी दुनिया में मीठा पानी कितना होगा जो आप रोज पीते हैं? पूरी दुनिया में जमीन में मीठा पानी सिर्फ 3%, 97% खट्टा, खारा, कड़वा, कसीला पानी है। समंदर देख लो, 71% समंदर है और 29% जमीन है, तो 71% पानी खारा खट्टा। तो मेरे रब ने क्या किया? मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यब्ग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तेरे रब ने पानियों को चलाया और उनको मिलने नहीं दिया। ये दोनों इकट्ठे जा रहे हैं, ये कड़वा जा रहा है, ये मीठा जा रहा है, ये मिलते नहीं हैं। यहाँ नल का खोदा कड़वा पानी, यहाँ नल का खोदा मीठा पानी, ये आपस में मिलते क्यों नहीं है? क्यों नहीं मिलते? समंदर का पानी जमीन में क्यों नहीं जाता? ये अल्लाह कह रहा है हम बैनहुमा बरज़ख़। तेरे रब ने मीठे कड़वे में पर्दा लगा दिया है। कोई प्लास्टिक का पर्दा है, कोई ईंटों का पर्दा है, कोई शीट का पर्दा है? नहीं, अम्र हक्म। मीठे पानी तू भी मखलूक है, कड़वे पानी तू भी मखलूक है। तूने इधर नहीं जाना, तूने उधर नहीं जाना। मेरे बंदों को मीठा पानी मिलता रहे, इसलिए तुमने कड़वे में नहीं जाना। और मेरे बंदों को बारिश मिलती रहे। समंदर का पानी कड़वा ना होता तो बारिश ना होती। क्या अजीब बात है। अगर समंदर का पानी कड़वा ना होता तो बारिश ना होती। समंदर का पानी मीठा होता तो ये गंदा हो जाता, इसमें गंदगी पैदा हो जाती और वो गंदगी की बदबू हवा में जाती और हम समंदर की गंदी हवाओं से मर जाते। इतनी बदबू पैदा होती। नमक को तेजाब बना दिया, तेजाब पूरी गंदगी समंदर की को गलाता रहता है, गलाता रहता है, गलाता रहता है। और नमकीन पानी से बुखारात उड़ते हैं जो ऊपर जाते हैं, वहाँ ठंड पैदा करते हैं। फिर उसके नीचे फिर उस पर अल्लाह का अमर आता है, अलम तरा अन्नल्लाह युज़्जी सहाबा। देख तेरा बादलों को कैसे हाँकता है। हम पहले घोड़े होते थे ना, अब तो घोड़े टांगे खत्म हो गए। तो वो जब सुस्त होता था तो छांटा मारता था, ये होता है युज़्जी, छांटा मार भाई, वो तेज हो गया। देखा था करो तेरा रब बादलों को कैसे भगाता है, कैसे हाँकता है, कैसे चलाता है, न नीचे आने देता है न बहुत ऊपर जाने देता है। ऐसी जगह रखता है जहाँ ठंडक भी हो जाए, यहाँ पानी आए तो इंसानों को वो पहुंचे भी सही। सुम्मा युअल्लिफु बैनहु, फिर उन टुकड़ों को जोड़ देता है। सुम्मा यजअलुहु रुकामा, ऊपर नीचे उनकी तहें बना देता है। फतरल वदक यखरुजु मिन खिलालिहि, कभी बारिश के कतरों को देखा तो करो कि इन्हें कौन उतारता है, इन्हें कैसे उतारता है। एक धार बन के आता पानी, अगर पानी धार बन के आता तबाह हो जाती सारी कायनात। कतरा 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 बखेर देता है और फिर कहता है यअलमु अदद क़तरिल अम्तार, तेरे रब को बारिश के कतरों की तादाद का भी पता है। सिर्फ आज जो बारिश हुई है वो नहीं, आदम से लेकर बारिशें शुरू हुई और आज तक हो रही हैं और आइंदा भी होंगी। इन सारे ला तराहुल उयून, पूरी हदीस सुनो, या मन ला तराहुल उयून, ऐ वो ज़ात जिसे आंख देख नहीं सकती। मैं देखना चाहता हूँ, मैं नहीं देख सकता, मैं उसको ख्याल में लाना चाहता हूँ। वला तुखालितुहु तनूम, तेरा ख्याल भी वहाँ नहीं पहुँच सकता। मैं उसको ख्याल में लाना चाहता हूँ, नहीं आ सकता। वला यसफुहुल वासिफून, कोई उसकी तारीफ तक पहुँच नहीं सकता। अल्लाह अकबर का हम सब आप लोग ये समझते हैं अल्लाह हर शय से बड़ा है। ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये मतलब बहुत छोटा और कमजोर मतलब है। अल्लाह अकबर
شع نور محمد وبدت لوائحه بهذا المشهد واليمن خيم في جوانبه التي ابدا تغص بكل حبر مرشدی. بہت پرانا شعر یاد آیا. اللہ اکبر من ان یوسف، جتنی بھی اللہ کی تعریف کرو گے اللہ اس سے بڑا ہے. اللہ پہاڑ سے بڑا ہے. یہ کوئی گل کرن کہ ہمارے چوبے تبلیغ والے کہتے تھے تیری دکان چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے. اللہ نے بھی ہنسا ہوئے گا یہ کی کتنی جاتی مجھے دکان کے سامنے لا رہے ہیں. تیری تبلیغ چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے اور تیری تجارت چھوٹی ہے اللہ بڑا. ارے یہ تو کچھ نہیں ہے. اللہ نے ایک فنڈ سے کوئی جماعت پیدا کی، ان کو کہتے ہیں صدلوکا. ویسے انگوٹھا کر دے اس سے ناخن اور ساتوں سمندر آ جائیں گے، قطرہ سیچے نہیں جائے گا. صدلوکن اچانک ہی یاد آئی پڑے کچھ زمانے کے بعد. اس کے انگوٹھے کے نوکن پر 7 سمندر ڈال دو، پانی نیچے نہیں گرے گا. تو وہ کیسا خلاق ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو نے فرمایا تھا زمین آسمان کو ایتیا طوعا و کرہن، جھک جاؤ میرے سامنے خوشی یا ناگواری سے. اگر یہ نہ کرتے تو پھر تو کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جانور چھوڑتا اور 7 زمین آسمان کو نگل جاتا. یہ جو ہمارا خلا ہے، ہمارا خلا، اس کو یہاں سے چل کے یہاں تک جانے کے لیے روشنی کی رفتار ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ، 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ. ایک جہاز یہاں سے اڑے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے اور 90 ارب سال اڑتا رہے پھر جا کر دوسرے کنارے پر جائے. اور اللہ کہتا ہے یہ تو چھوٹی ہے، یہ تو میں چھوٹی سی ہے جو میں بنائی. آسمان اس سے اوپر، دوسرا اس سے اوپر، تیسرا اس سے اوپر، چوتھا اس سے آگے، پانچواں اس سے آگے، چھٹواں اس سے آگے، 7واں اس سے آگے، جنت اس سے آگے، کرسی اس سے آگے، عرش اس کے آگے. عرش کے ایک کونے میں ایک سمندر ہے جس میں ایک موج اٹھتی ہے تو 7 زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے. یہ تیرا رب ہے. لا یصفہ الواصفون، اللہ اکبر من ان یوسف. یہ ہے اکبر کا اصل معنی کہ تیری جتنے بھی تعریف کریں تو اس سے بڑا ہے، تجھے جتنا بھی بیان کریں تو اس سے بڑا ہے. خود میرا رب فرماتا ہے درختوں کو کاٹ کے قلم بنا دو، ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، سمندروں کو سیاہی بنا دو، والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر، ایک نہیں 7 سمندر سیاہی بنا دو اور پھر بیٹھ جاؤ اور میری تعریف لکھو اور لکھتے جاؤ اور لکھتے جاؤ. تم بھی لکھو، جن بھی لکھیں، فرشتے بھی لکھیں، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل بھی، عرش کے فرشتے بھی، 1,54,000 نبی بھی، 5 بڑے رسول بھی، محمد مصطفیٰ بھی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے میری تعریف لکھو. سمندر ختم ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا. یہ ہے اللہ اکبر من ان یوسف. اللہ ہر تعریف سے بڑا ہے، ہر تعریف سے بڑا ہے. ہر تعریف لا تدرکہ الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر. لا یصفہ الواصفون ولا تعجرہ الحوادث، اس پر حادثات کا اثر نہیں ہوتا. ولا یخشی الدوائر، زمانے کی نیرنگیوں سے وہ ڈرتا نہیں، انقلاب زمانہ سے وہ ڈرتا نہیں. یعلم عدد قطر الامطار، یہ لفظ سنانے کے لیے پیچھے سے میں آیا ہوں. اللہ تیرا رب بارش کے قطروں کی تعداد جانتا ہے. وعدد ورق الاشجار، تیرا رب درختوں کے پتوں کی تعداد جانتا ہے. اور درختوں کے درخت صرف ہی نہیں، کپاس کے پودے میں کتنے پتے ہوتے ہیں، دھان میں کتنے پتے ہوتے ہیں، گندم میں کتنے پتے ہوتے ہیں، بیلوں میں کتنے پتے ہوتے ہیں، پیپل میں کتنے پتے ہوتے ہیں، بوہڑ میں کتنے پتے ہوتے ہیں. میں افریقہ گیا ہوں تو وہ درخت کے جڑات کھڑے ہوئے ہیں، ان میں کتنے پتے ہوتے ہیں. اور میرا رب کہتا ہے ساری کائنات کے، سارے درختوں کے، سارے بیلوں کے، ساری فصلوں کے، سارے باغات کے پتوں کو تیرے رب نے 1 2 3 کی طرح گنا ہوا ہے. کتنے گر گئے تیرے اللہ کو پتہ ہے، کتنے کھڑے ہیں تیرے اللہ کو پتہ ہے، کتنے پھل ہیں تیرے اللہ کو پتہ ہے، کون سا پھل کس کے نام ہے تیرے اللہ کو پتہ ہے. حیدرآباد میں آم پیدا ہوا، نام لکھا ہوا ہے میاں چنو کے آدمی کا، اسے وہاں سے ٹرکوں پہ اٹھاتا ہے، اسے میاں چنو کی منڈی میں لاتا ہے. پھر روزانہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، چھوڑ دے حضرت ادریس تیرا نائی کو دفعہ دے. دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، کھٹ کے پھر ادریس آتا ہے، چل گندا ہے گلا اٹھا کے تھیلے میں ڈالتا ہے کہ تیرے رب نے ٹھپا لگا دیا تھا کہ حیدرآباد میں ہوگا پر کھائے گا ادریس، حیدرآباد میں ہوگا کھائے گی زینب. یہ میرے رب کی رزاقیت ہے. رزاق، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. تیرا رب زبردست رازق ہے، چیونٹی کو نہیں بھولتا، کیڑے کو نہیں بھولتا، پروانے کو نہیں بھولتا، سانپ کو نہیں بھولتا، بچھو کو نہیں بھولتا. تجھے بھول جائے گا کہ ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعیها بخلقہن. میرے بندے
میں نے 7 زمینیں بنائی، میں نے 7 آسمان بنائے، میں نہیں تھکا فیوجنی غیف عیش اسوقہ الیہ، تجھے ایک روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا، تجھے روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا، زمین آسمان بنا کے تو تھکا نہیں، تو کیوں کہتا ہے کتھو کھاواں، کیوں کہتا ہے کیویں کھاواں، کیوں کہتا ہے رشوت تو بغیر کم نہیں، جھوٹ تو بغیر کم نہیں، حرام تو بغیر کم نہیں، ملاوٹ تو بغیر کم نہیں، کیوں کہتا ہے؟ کیا تیرے رب کے خزانے ختم ہو گئے؟ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثکم، تم ساری کائنات کٹھے ہو کر قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ، فسالونی، سارے مانگو، انسان بھی، جنات بھی، فرشتے بھی، جانور بھی، درندے بھی، پرندے بھی، چرندے بھی، کیڑے بھی، مچھلیاں بھی، مانگو سارے، میں سب کا چاہا دے دوں، تو میرے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آتی ہے، یہ اللہ کے خزانے ہیں۔ پھر مسلمان کہتا ہے جھوٹ نہ بولو تو کیسے کاروبار کروں، ملاوٹ نہ کروں تو کیسے روٹی کھاؤں، رشوت کروں تو کیسے روٹی کھاؤں، کبھی اللہ کو آزما کے تو دیکھ۔ يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، جہاں تک رات جاتی ہے اللہ جانتا ہے، جہاں تک دن جاتا ہے اللہ جانتا ہے۔ اور اللہ ایک مثال دیتا ہے، فَيَرَى دَبِيبَ النَّمْلَةِ السَّوْدَاء عَلَى الصَّخْرَةِ الصَّمَّاء فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاء، کالی رات ہے نا، ابھی چاند کچھ تو نکلا ہوا ہے، چاند بھی غائب ہو، تارے بھی سو جائیں، رات اندھیری ہو، کالے بادل ہو اور کالا پہاڑ ہو اور کالی چٹان ہو اور کالا پتھر ہو، اس پر ایک کالی چونٹی جا رہی ہو اور اس کے اوپر پتے ہوں اور پتوں کے نیچے جا رہی ہو، تو تیرا رب کہتا ہے کہ اس کالی رات میں، اس کالے پتھر پر، اس کالی چٹان، اس کالی مہاں پر ایک کالے رنگ کی جو چونٹی جا رہی ہے، وہ نہیں، اس چونٹی کی ٹانگوں سے جو لکیر بن رہی، میں وہ لکیر دیکھ رہا ہوں، وہ لکیر دیکھ رہا ہوں، لکیر، چونٹی نہیں، لکیر دیکھ رہا ہوں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المجيد الواجد الماجد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المعاد البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله، یہ ہے تیرا اللہ، یہ ہے میرا اللہ، یہ ہے میرا اللہ، یہ ہے آپ کا اللہ۔ ہاں یعلم مکائل البحار، کہتا میں نے سمندروں کے پانی کو تولا ہوا ہے، سمندر کے پانی کو تولا ہوا ہے، کڑی اڑی ترکڑی ہوئی گی اللہ دی، کتنا بڑا ترازو ہوگا، سمندر کا پانی تولا ہوا ہے۔ ومثاقیل الجبال، پہاڑوں کا وزن تولا ہوا ہے، ہمارے یہاں پہاڑ کا کتنا وزن ہے پتہ ہے، کیٹو کا کتنا وزن ہے پتہ ہے، راکاپوشی کا کتنا وزن ہے پتہ ہے، کوہ ہندو کوش کا کتنا وزن ہے پتہ ہے، کوہ قراقرم کتنا ہے پتہ ہے، کوہ ہمالیہ کتنا ہے پتہ ہے۔ مساقیل الجبال لا تواری منہ سماء سماء، آسمان میں طاقت نہیں کہ اس سے کوئی چیز چھپا سکے، میری آنکھ کوئی چھت پہ جا کے اٹک گئی، میں آگے کیا، میں تو پیچھے نہیں دیکھ سکتا، اور میرا رب کائنات کو ایسا نہیں دیکھتا کہ ادھر دیکھے تو ادھر پتہ نہ چلے، ادھر دیکھے تو ادھر پتہ نہ چلے، ایک ہی وقت میں عرش سے لے کر تحت الثری تک، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ایک پتا بھی حرکت، پتا تو بہت بڑی چیز ہے، ایٹم کا ذرہ بھی حرکت کرتا ہے تو اللہ دیکھتا ہے۔ لا تواری منہ سماء سماء، آسمان چھپا نہیں سکتا، ولا بحر ما فی قعرہ، سمندر کی تہ میں کوئی آج تک نہیں گیا، نہ کوئی جا سکتا ہے، پانی کا پریشر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر لیتا ہے۔ پچھلے سال جو ایک آبدوز ٹکڑے ٹکڑے ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی؟ پانی کے پریشر نے اسے پردے پردے کر دیا، تہ تک آج تک نہ کوئی گیا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے۔ فلپائن کے پاس بحر الکاہل 11 کلومیٹر گہرا ہے، 11 کلومیٹر، 800 میٹر کے بعد سورج کی روشنی پانی میں نہیں جاتی، گپ اندھیرا ہوتا ہے، اور میرا رب کہہ رہا ہے ان اندھیروں میں وہ سمندر کی زمین کی تہ میں جو کیڑا پھرک رہا ہے، تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ ولا جبر ما فی وعرہ، اور پہاڑوں کے غار، لمبے غار، اندھے غار جو اس سے اندر ہے، کہ تیرا رب وہ بھی جانتا ہے۔ یہ ہے تیرا اللہ، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ سارے نبیوں کی دعوت ہے لا الہ الا اللہ۔
زمین چھوٹی اللہ بڑا، اللہ خوش تو ہوتا ہی ہوگا کہ چلو لگے تو نجم میں ہے۔ تبلیغ کا پہلا سبق ہے لا الہ الا اللہ، شمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ تو میں کانپ جاتا ہوں کہ مجھے اس کی مشکلات کا پتہ ہے۔ یقین اس لئے خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقین۔ کلمہ سیکھا ہوتا تو آج ذلیل نہ ہوتے، کلمہ ہی نہیں سیکھا۔ پہلا علم لا الہ الا اللہ ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہاں فا ہے، فا کا مطلب ہے سب سے پہلے سیکھو لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے سیکھو لا الہ الا اللہ۔ اس شہنشاہ کے خزانوں میں کوئی کم نہیں، اس سے نفع اٹھانے کا ایک راستہ ہے، ہر ایک کو نہیں ملے گا، دے گا دنیا میں سب کو دے گا، فرعون کو بھی دیا، شداد کو بھی دیا، نمرود کو بھی دیا، سب کو دیا، سامری کو بھی دیا، غیر اپنوں کو بھی دیا، غیروں کو بھی دیا۔ آخرت میں لینے کے لیے اور دنیا میں عزت عافیت سے اللہ سے لینے کے لیے ایک راستہ ہے، صرف ایک، صرف ایک۔ یاد آؤ اخبر الناس، ہر بڑے زمانے کے بعد حدیث سے آ گئی، سبحان اللہ، لو جاؤنی من کل طریق، ان سے کہہ دو جہاں سے بھی آؤ گے میرے پاس آنے کے لیے، مجھے پانے کے لیے، جس طرف سے بھی آؤ گے سب راستے میں نے بند کر دیے ہیں۔ لو جاؤنی من کل طریق، دنیا میں جتنے راستے ہیں دعوے دار کے اللہ تک پہنچاتے ہیں، سب راستے تیرے رب نے بند کر دیے ہیں، صرف ایک راستہ کھلا ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ، باقی سب راستے بند ہیں۔ اس لیے کلمے کا حصہ بنایا لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو محمد الرسول اللہ۔ یہ معراج پر گئے، یا اللہ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داود کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو قوات عطا کر دی، اور عیسیٰ کو تو نے پردے سے اللہ کر کے دی علیہ السلام، فماذا تعالی کلیم، میں نے کی یہ کہی، مجھے کیا دیا ہے؟ تو اللہ نے کہا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے حبیب آپ کو دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تقدمی لا تقدمعی، تیرا نام میرے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے، تو بھی ادب لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم بھی جوڑا، نوح بھی جوڑا، شیخ بھی جوڑا، ادریس بھی جوڑا، ابراہیم بھی جوڑے، اسماعیل بھی جوڑے، اسحاق بھی جوڑے، یعقوب بھی جوڑے، یوسف بھی جوڑے، صالح بھی جوڑے، ہود بھی جوڑے، اور موسیٰ بھی جوڑے، یوسف بھی جوڑے، یونس بھی جوڑے، عیسیٰ بھی جوڑے، ادریس سب جوڑے، لیکن ٹرانسفر تبدیلی ہوتی ہے تو نئی سختی لگ جاتی ہے، دی اچھی بدلا نئی سختی کر کے جب آیا لا الہ الا اللہ کہنا محمد رسول اللہ، تو اللہ ایسا جوڑ دیا کہ کیا نہیں کر صحابہ کی زندگی کو آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا، اور اعلان ہے کہ دنیا اور آخرت سے جو میرے رب میں خطان ہے وہاں سوس و راسی کا کے ایلیما صرف ایک راستہ ہے، فلا عرب لا یؤمنون حتی یکرموا فیما شرع بینہم، ان پڑھاؤ دی جنوان میں ناوے وہاں سے جان دیتا تو میرا رب اعلان کرو پوری دنیا کو مجھے آپ کے رب کی قسم، جب تک کہ غلام نہیں بن گئی کوئی شے قبول نہیں، جب تک کہ خدا کی بنے گی کوئی شے قبول نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے جنت کا، جنت کا پاسپورٹ لا الہ الا اللہ، اور محمد رسول اللہ ویزا ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ اللہ نے دنیا پھرائی مجھے ساری 100 کے قریب ملک دیکھے، ویزے کے بغیر نہیں جا سکتے، تو جنت ایڈی سستی ہے کہ بغیر ویزے بھی بڑھ جاؤ گے۔ فلا ورب، مجھے آپ کے رب کی قسم انہیں بتا دیں، آپ کے غلامی اختیار کریں گے تو میرے محبوب ہیں، نہیں کریں گے تو جو مردود ہیں، چاہے چاچا ہو، چاہے ماما ہو، چاہے قریشی ہو، چاہے سید ہو، صرف وہی قبول ہے، صرف وہی قبول ہے جو آپ کی غلامی میں آئے گا، اور کوئی نہیں۔ بلال حبشی، ابو لہب قریشی، ابو لہب چاچا، ابو لہب بنی ہاشم کا سردار، میرے رب نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، برباد ہو گیا ابو لہب۔ اور بلال بن رباح، دادا کون ہے؟ مجھے آج تک کسی کتاب میں نہیں ملا، مجھے پڑھنے کا شوق تھا، میں نے پڑھا، مجھے آج بھی شوق ہے، اب میں پڑھ نہیں سکتا، میرے سر میں درد رہتا ہے، پتہ نہیں آج میں کیسے بول رہا ہوں آپ کی برکت سے۔ تو ابو بلال کہندہ پتر ربا کہندہ پتر ہے کوئی پتہ نہیں، لیکن آپ نے کیا کہا جب قیامت قائم ہوگی تو بلال کی قبر کہاں ہے؟ شام میں،
شام. میرے نبی کہاں ہیں؟ مدینہ. کہ جب میں اٹھوں گا میرے سیدھے ہاتھ سے ابو بکر اٹھے گا, میرے الٹے ہاتھ سے عمر اٹھے گا, اور بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے گا. بلال شام سے نہیں اٹھے گا, روضہ پاک سے اٹھے گا بلال, اور آپ نے کہا نکلتے ہی اذان دے گا. سبحان اللہ. اور جب میدان محشر میں چلیں گے تو میں اونٹنی پہ ہوں گا, اور میں براق پہ ہوں گا, میں براق پہ ہوں گا, اور میرے آگے بلال سرخ اونٹنی پہ چلے گا. جب میدان محشر میں پہنچے گا تو اونٹنی پہ کھڑے ہو کر اللہ کہے گا بلال اذان دے, بلال اذان دے. تو میرا اللہ کہے گا بلال اذان دے. وہ جو رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. وہ جو روح بلالی والی اذان ہے اللہ حشر کے میدان میں ہم سب کو سنائے گا. بلال کھڑا ہوا ہے, حبشی, نہ سید نہ قریشی نہ پٹھان نہ راجپوت نہ بلوچ, حبشی. اللہ اکبر اللہ اکبر. عرش کانپ اٹھے گا اس کی تکبیر سے, میدان محشر کانپ اٹھے گا اس کی تکبیر سے. یہ ہے محمدی ہونا, یہ ہے غلام مصطفیٰ ہونا. غلام رسول سے آدمی غلام نہیں بنتا, غلامی اختیار کرنے سے غلامی ملتی ہے. میرے رب نے کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی, اللہ نے اپنے حبیب کی قسم اٹھائی. لعمرک, اے میرے محبوب. دیکھو ہمارا بھی مور ہے, یا تیری جان کی قسم ہے نا, یہ حالانکہ یہ جائز نہیں ہے لیکن یہ قسم اٹھائی جاتی ہے, تیری جان کی قسم. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے لعمرک, تیری جان کی قسم, ہوئے 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 لعمرک, تیری جان کی قسم. اللہ نے آپ کی آنکھوں کا ذکر قرآن میں کیا, لا تمدن عینیک, آپ کے چہرے کا ذکر کیا, فول وجہک, آپ کے بالوں کا ذکر کیا, والضحی واللیل اذا سجا, آپ کے سینے کا ذکر کیا, الم نشرح لک صدرک, آپ کے دل کا ذکر کیا, علی قلبک, آپ کی کمر کا ذکر کیا, الذی انقض ظہرک, آپ کے اندر کے غم کا ذکر کیا, فلا تذهب علیہم نفسک حسرات, آنکھوں کا ذکر, آنکھوں, آپ کے ہاتھ کا ذکر کیا, لا تجعل یدک مغلولا, ہاتھ کو الگ کیا, آنکھوں کو الگ کیا, زبان چہرے کو الگ, اور زبان کو الگ, لا تحرک لسانک لا تحرک به لسانک, چہرہ, سینہ, کمر, پورے الگ الگ وجود کی قسمیں اٹھا کر پھر ان کو اکٹھا کیا, پھر کہا لعمرک, تیری جان کی قسم, تیری جان کی قسم. یہ میرا نبی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اس کی چابی, جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے. میرے نبی نے فرمایا ہے, انا اول الناس خروجا اذا بعثوا, سب سے پہلے میں نکلوں گا قبر سے جب لوگ نکلیں گے. انا قاعدهم اذا وفدوا, میدان حشر میں چلیں گے سب سے آگے میں چل رہا ہوں گا. انا خطیبهم اذا انصتوا, جب لوگ خاموش ہوں گے میں اکیلا بولنے والا ہوں گا. انا مبشرهم اذا ایسوا, جب لوگ نا امید ہو جائیں گے میں امیدیں بشارت سناؤں گا. انا شافعهم اذا حبسوا, جب لوگ ڈر جائیں گے تو میں ان کی سفارش کرنے والا ہوں گا. لواء الحمد بیدی یوم القیامہ, اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ, سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, سارے انسان میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ, جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی, میرے ہاتھ میں جنت کی چابی ہوگی. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانها لمحرمة علی الامم حتی تدخلها امتی, سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑے, ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑے. اس کو آج اس کی زندگی کو سینے سے لگا لو, اس کی ایک ایک ادا محفوظ ہے. کیا میرا رب کہتا, والضحیٰ, تیرے روشن چہرے کی قسم, واللیل اذا سجا, تیری گھنی زلفوں کی قسم, ما ودعک ربک وما قلی, تیرے رب نے تجھے کہاں چھوڑا ہے. الم نشرح لک صدرک, اور میں نے تو آپ کا سینہ کھولا. ووضعنا عنک وزرک, میں نے تو آپ کے بوجھ ہٹائے. ورفعنا لک ذکرک, میں نے آپ کا ذکر بلند و اونچا کیا. اذان میں, اقامت میں, ہر جگہ میرے نام کے ساتھ آپ کا نام گونجے گا, گونجے گا, گونجے گا. اور وہی سہاگن ہوگا جو آپ کا غلام بن کے آئے گا, وہی سہاگن ہوگی جو آپ کے تابع ہو کر آئے گی, باقی سب کو مردود کر دیا جائے گا. یہ میرا حبیب ہے, یہ محمد مصطفیٰ ہے, یہ میرا نبی ہے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ نَسِيمًا جَانِبِ وَتَهَابُ دَرْكُمْ سَأَحْوَاكُمْ محمد را خبركم وبرئي جان مشتاقم درانا فلال روضة خير البشركم يا خير من دفنت في القاء أعظمه وطاب من طيبهن القاء والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحبك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القدم.
یہ ہے والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فضل فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه ولا ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى آيات ربه الكبرى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا فرمان میرے اللہ نے 10 نام رکھے میں محمد میں احمد میں ماہی میں حاشر میں عاقب میں فاتر میں خاطر میں ابوالقاسم میں طه میں یاسین اور قرآن میں شاہد مبشر نذیر داعی اللہ سراج منیر رؤوف رحیم النبی الرسول المزمل المدثر کیا اپنے حبیب کا قصہ سناؤں کیا سناؤں وہاں تک سنوں گے ایک کلمہ ہے اسے یاد کر لو ایک کلمہ ہے اسے سیکھ لو یہ کلمہ ہے اسے سیکھ لو مزے کے ساتھ موت آئے گی ملاحوں کے ساتھ قبر ہوگی مزے کے ساتھ حشر ہوگا آرام سے نبی کے پیچھے جنت میں داخل ہو جاؤ اور پھر ہمیشہ کی زندگی جہاں کوئی انتہا نہیں کوئی اختتام نہیں یہاں کوئی زندگی ہے پیچھے موت لگی ہوئی یہاں کوئی صحت ہے پیچھے بیماری لگی ہوئی یہاں کوئی جوانی ہے پیچھے بڑھاپا لگا ہوا یہاں کوئی دولت ہے پیچھے فقر و فاقہ بھوک لگی ہوئی ہے یہاں کوئی عزت ہے پیچھے ذلت لگی ہوئی ہے اور ایک دن مٹی میں مٹی ہو کر ایسے ہو جائیں گے کبھی ایک نہیں تو بھائیو محمدی بن جاؤ یہ میرے نبی کی دعوت ہے اس کو سیکھو اس کی نیت کرو پچھلی زندگی نیا سال میں تو آج پہلی شب جمعہ نئے سال کی بیان کر رہا ہوں کہیں نہیں بیان کیا شب جمعہ پر ویسے بعد میں بھی نہیں ہوا اسی سب درد کی وجہ سے تو پہلی شب جمعہ ہے پہلا سال کے شروع ہے آج بیٹھ کے توبہ کرو یا اللہ تیری اور تیرے حبیب کی غلامی میں شریک کرتے ہو توبہ کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اللہ کی قسم اگر دل سے کہا ہے تو سب معاف ہو گیا سب معاف ہو گیا سب معاف ہو گیا اور میں رب اپنے حبیب پہ قربان جاؤں میرے نبی نے فرمایا وہ میرے امتی اللہ سے گھر میں 70 دفعہ بھی تو توبہ توڑے دن میں اور پھر توبہ کر لے تو اللہ خوشی سے قبول کرے اللہ نہیں کہے گا یہ تو نے کیا مذاق بنایا بار بار توبہ توڑ دو بار بار توبہ توڑ دو نہیں میرا نبی سچی دے کے گیا ہے ما اصر من استغفر وان عاد في اليوم 70 مرة 70 دفعہ بھی توبہ ٹوٹے اور توبہ کر لو تو اللہ قبول کرے اور پھر اس دن کو یاد کرو جب اللہ جنت کے اندر پہنچائے گا اور نوکروں کی قطاریں آئیں گی سلامن صلاحا سلامن سلاما اور دائیں بائیں جنت کی حوریں بیٹھی ہوں گی ایک تھوک ڈال دے سمندر میں تو ساتوں سمندر لکھے ہو جائیں گے میں نے سمندری سفر کیے ہوئے ہیں جب بھی سفر کرتا ہوں جہاز سے اوپر چڑھ کے سمندر کو دیکھتا ہوں پھر اس حدیث کو یاد کرتا ہوں کہ ایک اس کو تھوک آتا نہیں ہے اس کو تھوک نہیں آتا تھوک تو عیب ہے ویسے کر کے تھوڑا بنائے منہ میں پانی کرے تو اس کے جو چند قطرے گریں گے ساتوں سمندر شہر سے اکٹھے ہو جائیں گے تو سب بول کے سمجھو تم یہاں گانے سنتے ہو وہ توبہ کرو ان گانوں سے اللہ جنت کی حوروں کا گانا سنائے جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگا کہ ہم گانا بناتے ہیں 60 منٹ 60 میں نے کہا کہ نہ 4 منٹ کہنے لوگ سنتے نہیں بول رہے اور ابھی میں اکتوبر میں انگلینڈ گیا تو میں بہت بڑا عربی نعت خوان آیا ہوا تھا میں نے وہاں یہ قصہ سنایا تو وہ کہنے لگا اب 2.5 منٹ ہے اب 3.5 نہیں اب 2.5 منٹ ہیں اور میں نے کہا ارے پاگل سن جنت کی حور کا پہلا گانا 70 سال کا ہو اللہ کی قسم ایسے بیٹھے ہو تو 70 سال ہل نہیں سکو گے ایسے بیٹھے ہو تو 70 سال ہل نہیں سکو گے ایسے بیٹھے ہو تو 70 سال ہل نہیں سکو گے اس کی آواز تمہیں کھینچ لے گی اس کی آواز میں ڈوب جاؤ گے گم ہو جاؤ گے اور پھر اس کا چہرے کو چھوڑو یہ دیکھو انگلی کا یہ حصہ میں ساری لوگ آ کے دکھاؤں یہ دیکھو انگلی کا یہ حصہ جو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے میرے نبی نے فرمایا جنت کی حور انگلی کا اتنا حصہ سورج کو دکھائے تو سورج ایسے غائب ہو جائے گا جیسے سورج کے سامنے تارے غائب ہو جاتے ہیں تو ابن عباس فرمانے لگے جب انگلی کا یہ حال ہے تو چہرے کا کیا حال ہوگا
उसका मेकअप पता क्या है? अल्लाह अपना नूर उसके चेहरे पर डालता है, जिससे वो हमेशा जवान, हमेशा तंदुरुस्त, हमेशा खूबसूरत, पेशाब से पाक, बहाने से पाक, रोने से पाक, दुख से पाक, बीमारी से पाक, बुढ़ापे से पाक, तलाक से पाक, लड़ने से पाक, लड़ाई से पाक, झगड़े से पाक, हमेशा कंवारी, जितने दफा बीवी के पास जाए हमेशा कंवारी, हमेशा। एक जन्नत की हूर और खामिन की आपस में मिलाप की लज्जत को अगर पूरे आदम की औलाद में तकसीम किया जाए तो बेहोश होकर गिर जाएंगे। मजे तो आगे आ रहे हैं, यहाँ क्या है? और उसका कद कितना है? 130 फुट। तुम्हारा कद भी होगा 130 फुट। और उसको जो लिबास अल्लाह पहनाता है, उसका जो फिराक होता है वो कितना चौड़ा होता है? 3 मील में घूमता है उसका फिराक, 3 मील में, 3 मील में। और एक जोड़ा नहीं पहनती, 100 जोड़े पहनती है। 100 जोड़े उठाएगी कैसे? मुझे ये जर्सी अभी भारी लग रही है गर्मी की वजह से। वो जन्नत के जोड़े और जन्नत के कपड़े को अल्लाह ने नूर से बनाया है, नूर का धागा निकाला है। नूर का वजन ही कोई नहीं होता, इन लाइटों का कोई वजन है? वो 100 जोड़े पहनाएगा। एक कदम जब तुम्हारी तरफ आएगी 1 लाख नफरत दिखाएगी, एक कदम पर। यहाँ तो ये बेचारी घुंघरू पहनती हैं, क्या क्या, फिर वो रक्स सीखती हैं, डांस सीखती हैं, और जब बूढ़ी हो जाती हैं तो उन्होंने कोई वेंदा ही कोई नहीं। और जन्नत की हूर को अल्लाह ने सिखाया है, वो एक कदम रखती है तो 1 लाख नखरे दिखाती है। उसको घुंघरू पहनने की जरूरत नहीं होती है। जब वो मुस्कुराती है तो उसके दांतों से जो नूर निकलता है पूरी जन्नत को रोशन कर देता है। और 130 फुट लंबे उसके बाद होते हैं जो यहाँ से चलते हैं यहाँ तक आते हैं, और उनमें मोती होते हैं, उसमें जुएं नहीं होती, उसमें मोती होते हैं। जो अपने बालों को यूं लहराती है तो पूरी जन्नत में रोशनियां जगमग 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 करने लग जाती हैं उसकी रोशनी से। जब वो मुस्कुराती है तो पूरी जन्नत रोशनियों से फैल जाती है। अल्लाह ने इनको तुम्हारे दाएं बाएं बिठाया होगा, और फिर आईना और फिर लाइबा, क्या कमाल है। हदीस शरीफ में आता है अगर आईना को लोग देख लेते और मौत जिंदा होती तो सब मर जाते। और लाइबा को जन्नत की हूरें कहती हैं। जन्नत की हूरें लाइबा पे आशिक हैं और कहती हैं लाइबा अगर ये मियां चन्नू वालों को पता चल जाए ना तो क्या चीज है, तो तेरे ऊपर सब कुछ कुर्बान कर दें। इन बेवकूफों को पता ही कोई नहीं, पेशाब पखाने आ रहे थे बगैर बचे पर लगे। वो दाएं बाएं होंगी, नौकरों का सलाम होगा, सलामन सलामा सलामन सलामा। तुम्हें पता लोग सलाम करें तो आदमी का सर ऊंचा हो जाता है, वो बड़े मजे लेंगे। आप देखो यार मैं नौकर इतना सलाम कर रहे हैं, वो जाएंगे तो फरिश्ते आ जाएंगे, वल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्लि बाब, चारों तरफ से फरिश्ते, सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम। अरे भाई तुम फरिश्ते नूरानी, हम खाकी, तुम हमें सलाम क्यों करते हो? कहेंगे बिमा सबरतुम बिमा सबरतुम बिमा सबरतुम, जो तुमने मियां चन्नू में सब्र किया, जो तुमने दुनिया में सब्र किया और अल्लाह को राजी करते हुए जिंदगी गुजार दी, आज हमें हुक्म है तुम्हें सलाम करें। फरिश्तियानो दूर करो, फरिश्ते क्या चीज हैं? अभी उनका मजा खत्म नहीं हुआ होगा, एकदम मेरे रब का अर्श ऐसे खुलेगा, अल्लाह खुद फरमाएगा सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। मेरे बंदो तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है, सलाम पेश करता। अल्लाह पूछेगा खुश हो? कहेंगे अल्लाह बड़ा खुश। कहेगा राजी हो? कहेंगे अल्लाह बड़ा राजी। कहेंगे अल्लाह कहेंगे तुम्हें जन्नत से आला चीज दे दो? कहेंगे अल्लाह जन्नत से आला क्या हो सकता है? तो अल्लाह फरमाएगा वहल्लु अलैकुम रज़वानी फला अस्सतु अलैकुम अबदा, जाओ मैं आज राजी हो गया, आज के बाद कभी नाराज नहीं होगा। तो सारे जन्नती मर्द औरत कहेंगे या अल्लाह हम दुनिया में तेरी बंदगी करते थे, नमाजें पढ़ते थे, और हमें पता नहीं था तो इतना खूबसूरत है। यूसुफ को बनाने वाला खुद कैसा होगा, मोहम्मद का बनाने वाला खुद कैसा होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा हमें पता नहीं था, तो हमारा जी चाहता है कि आज हम तुझे देख के एक सजदा करें, 2 नफल नहीं, 2 रकात नहीं, 1 रकात नहीं, 2 सजदे नहीं, एक सजदा तुझे देख के करें। तो मेरा रब फरमाएगा बद वदाअतु अन्कुम मऊनतस सुजूद, वो मियां चन्नू में था, तुम मेरे गुलाम थे, मैं तुम्हारा आका था, तुम्हारे जिम्मे मुझे सजदा था। अब यहाँ आके हैसियत बदल गई है, अब तुम मेहमान हो, मैं मेजबान हूँ, और मेहमान से काम नहीं लिया जाता। अब तो तुम मेहमान हो, मैं तुम्हें तो अनुवाखा मैंने सजदा करो। कुलो वशरबू हनिया, खाओ पियो मौज करो। न नींद है, न ऊँघ है, न मौत है, न बुढ़ापा है, न बीमारी है, न दुख है, न गम है, न दिन है, न रात है, न गर्मी है, न सर्दी है। अल्लाह के जलवे हैं, अल्लाह के जलवे हैं, अल्लाह के जलवे हैं। हर सेकंड में अल्लाह ऐसे निज़ाम बनाएगा कि गुम हो जाओगे। एक जन्नती ऐसे बैठा होगा और एक नज़ारे को देख रहा होगा और उसमें उसको 70 साल गुजर जाएंगे। तो अल्लाह फरमाए जो हिके गालच फंस गया, किसी और शायद भी पाओ कभी खाओ कोई और शायद भी, तो जो ऐसे बैठा होगा तो यहाँ एक उसको हाथ लगेगा, तो ऐसे पीछे मुड़ के देखेगा तो एक जन्नत की लड़की खड़ी होगी जिसके यहाँ उसको अपना चेहरा नजर आएगा, उसको अपना चेहरा नजर आएगा। वो तब फड़क जाएगा अमाल कफीना मिन रकबतिन, आपको मेरी ख्वाहिश नहीं है?
کہے گا کیوں نہیں، میں قربان جاواں، قربان جاواں، میں ٹھر جاواں، تو اگے کتے آؤں، تو ہیں کون، تو آئی کتوں ہے، کہ تو میں خود کہہ رہا ہوں. وہ کہے گا تو کون ہے، تو میری جنت کی تو نہیں ہے. تو وہ کہے گی انا من اللواتی قال اللہ تعالی ولدینا مزید. آ جا میرے پاس، ایک دفعہ دے کے بس نہیں کروں گا، دیتا رہوں گا دیتا رہوں گا دیتا رہوں گا. نہ زندگی ختم ہوگی نہ تیرے رب کا دینا ختم ہوگا. تو میں وہ ہوں جو رب نے مزید بھیجا، مزید بھیجا ہے. زندگی تو غیو وہ ہے، یہ کیا زندگی؟ فی جنت تجری العیون خلالها والحور تخطر فی رشاکت احید تخفال فی حرن حرائر سندس استبرق واصاغر من عسجد والتاج يعلو فوق مفرق رأسها من لؤلؤ وجواهر وزمرد حتى اذا اقتربت اليه تبسمت بالغنج كالطفل الوليد المسعد فهناك غرت الطيور ورطلت لحن الخلود بكل غصن املد. یہ جنت ہے، ترجمے کے بغیر ہی مزہ لو. تو زندگی تو وہ ہے بھائی، یہ ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ چابی ہے، یہ چابی لے لو. چند کرنے کے کام ہے وہ کر لو، فرائض پورے کرو، حرام سے بچو، جھوٹ سے بچو، دھوکے سے بچو، رزق حرام سے بچو، کسی کے پر زیادتی کرنے سے بچو، اللہ کے راستے میں نکلو.